بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھنے سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، دشواریاں ختم ہو جاتی ہیں اور بندے کو بہت سارے معاملات کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سوال کریں، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھیں تاکہ ہمیں علم دین حاصل ہو۔ ایک شخص نے ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک سوال کیا۔ سوال بڑا عجیب تھا کہ بتائیے کیا واقعی حقیقت میں برکت کا کوئی وجود ہے؟ تو انہوں نے آگے سے خوبصورت جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ تو اس نے کہا اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کے ولی نے جواب دیا کہ دلیل یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک طرف بکری ہے اور دوسری طرف کتیا ہے۔ بکری سال میں ایک یا دو بچے دیتی ہے، لیکن جو کتیا ہے وہ سال میں درجن سے بھی زائد بچے دیتی ہے۔ لیکن بکری کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، اور بکری کے جھنڈ کو، بکری کے ریوڑ کو لوگ دیکھتے ہیں کہ بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے، حالانکہ وہ ذبح بھی ہوتی ہیں، قربانی پر بھی لگتی ہیں اور ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ روزانہ بہت زیادہ تعداد کے اندر بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو کتیا ہے اس کے درجن سے بھی زائد بچے ہوتے ہیں، لیکن اس کو کوئی ذبح بھی نہیں کرتا۔ لیکن اس کے باوجود ان کتوں کا اور کتیا کے بچوں کا جو ریوڑ ہے وہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ ہاں 4 5 6 7 کی تعداد میں اکٹھے بالفرض اگر کسی نے دیکھے ہوں تو یہ محال نہیں ہے، لیکن جس طرح ایک بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے اس طرح ان کو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا یہ جو بکریوں کے اندر برکت ہے پھر یہ کس وجہ سے ہے؟ تو حقیقت میں جو برکت ہے وہ ان وجہوں سے ہوتی ہے، ان کاموں سے ہوتی ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے، تو ایسے کاموں میں برکت ہوتی ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم کر گیا کہ واقعی بکریوں میں برکت ہے، اسی وجہ سے بکریوں کا ریوڑ جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے اور بکریوں کے اندر برکت ہے، اس وجہ سے وہ ریوڑ کی صورت میں نظر آتی ہیں، کثرت ان کی نظر آتی ہے۔ اس نے سوال کیا آگے سے ایک اور، یہ بتائیں کہ وہ بکریوں کے اندر برکت کس وجہ سے آتی ہے؟ اب یہاں پر میں رک کر کہوں گا کہ ہر چیز کے اندر برکت کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر برکت آتی ہے۔ انسان کے جسم میں برکت آتی ہے نماز پڑھنے سے، وضو کرنے سے، زبان میں برکت آتی ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، دل میں برکت آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرنے سے، کانوں میں برکت آتی ہے ان کاموں کو صحیح استعمال کرنے سے۔ تو اس بندے نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ بکریوں کے اندر برکت کیوں ہوتی ہے؟ اب یہ سوال بھی بڑا اہم ہے۔ تو اس اللہ کے ولی نے جواب دیا کہ وہی بات یہ ہے، بکریوں کی عادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ وہ کون سی ہے؟ تو کہا بکریوں کی عادت ہے کہ وہ رات ہوتے ہی اپنی آنکھ بند کر لیتی ہیں، سو جاتی ہیں، اور جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، تو بکریوں کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ رات کو سوتی ہیں اور صبح تڑکے سے ہی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جبکہ کتا جو ہے اس کی خصلت یہ ہے وہ رات کو جاگتا ہے اور صبح سحری کے وقت سو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو اس رات کو اس کا جاگنا ہے اور بغیر عبادت الہی کے وہ رات گزار دیتا ہے اور بھونکنے میں گزار دیتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کو ان کتوں کی عادت پسند نہیں ہے، اور بکری کی عادت کہ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، تو یہ رات کو سو جاتی ہے اور سحری کے وقت اٹھ جاتی ہے، تو اس وجہ سے اللہ کو یہ عادت بڑی پسند ہے، اور اس وجہ سے اس نے بکری کے اندر برکات کثیرہ رکھی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا جس گھر میں بکری ہو اللہ محتاجی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور کتے کے بارے میں فرمایا جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ جو برکت ہے کہ وہ سحری کے وقت جاگ جاتی ہے، سحری کے وقت جاگ جانا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اسی وجہ سے اس میں برکت رکھ دی ہے۔ اور کتوں کا جاگنا رات کو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، ان کی تو کیا بات ہے،
وہ تو ذکر الہی میں راتوں کو گزارتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ رات بندہ جاگ کر گزارے لیکن ذکر الہی میں گزارے، تو یہ بہت بڑی عبادت کی بات ہے اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن اگر رات بندہ جاگے لیکن خدا کا ذکر بھی نہ کرے بلکہ اپنے کاموں میں مشغول رہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا اور برکت اٹھا لیتا ہے۔ تو اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ نوجوان آج بکری کی خصلت کو اپنا لیں تو انشاءاللہ رات کو جلدی سو کر اور صبح تہجد کے وقت اٹھ کر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی بہاریں آتی ہیں، آپ کی زندگی میں کتنی خوشگوار لمحے آتے ہیں۔ تو اس لیے آج امت مسلمہ اس عادت کو اپنا لے، رات کو جلدی سوئے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً سو جائے، صبح تہجد کے وقت اٹھ جائے، تو یہ دیکھیں کتنا بڑا انعام و اکرام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل رات کو 1-2 بجے تک جاگنا، اور کہیں تو بڑے شہروں میں صبح فجر کی اذانیں آ رہی ہوتی ہیں اور لوگ سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، عشاء کی نماز بھی گئی اور فجر کی نماز بھی ضائع ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس خوبصورت بات پر عمل کریں، اگر برکت چاہتے ہیں تو رات کو سو جائیں اور صبح کو جلدی اٹھ جائیں تاکہ تہجد کی نماز بھی ادا ہو جائے۔ اگر تہجد نہیں ادا کر سکتے کم از کم صبح کی نماز تو باجماعت ادا ہو جائے، تو پھر دیکھیے گا مسلمانوں کے اندر برکت کیسی آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اے مسلمان، آج تیری راتیں فحاشی و عریانی میں گزر رہی ہیں اور دن سونے میں گزر رہا ہے، تو وہ وقت قریب ہے جو حالات کشمیر، برما اور چیچنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہوئے آج تیرے اوپر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے رب کو راضی کریں، رب کو منائیں اور اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں جھک جائیں، تو انشاءاللہ برکات نازل ہوں گی، جسم بھی تندرست و توانا ہوگا۔